ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ کام والی ماسی کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے جو آج ابھی تک نہیں آئی۔ وہ تو ہمارے اٹھنے سے پہلے صفائی کرنے آ جاتی تھی۔ پچھلے تقریباً 3 سال سے ہمارے ہاں آ رہی تھی۔ مجھے اس سے اپنائیتی ہو گئی تھی، پر پتہ نہیں کیوں جیسے کوئی رشتہ ہو میرا اس کے ساتھ۔ میں ہمیشہ ماسی کے بولتا تھا۔ آج دوپہر کے وقت وہ آئیں، دیر سے آنے کا پوچھا تو بتایا بیٹی بیمار ہے، کوئی بات نہیں، پریشان نہ ہوں، آپ بیٹھیں کھانا کھائیں۔ نہیں بیٹا آپ لوگ کھائیں۔ میرے بار بار اصرار کرنے پر وہ مان گئی۔ بیٹا چلو میں تھوڑا سا کھا لیتی ہوں۔ زمین پر بیٹھتے ہوئے بولی روٹی پر سالن رکھ دیں۔ پہلے تو آپ اٹھیں، اوپر کرسی پر بیٹھیں، اور روٹی کے اوپر کیوں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی اور نہ برتن استعمال کر سکتی ہوں۔ میں غیر مسلم ہوں، میرا مذہب عیسائیت ہے۔ کہا نہ اٹھیں اوپر بیٹھیں، اور کس نے کہا کہ کھا نہیں سکتی؟ سب سے پہلے انسان ہیں آپ، اور غیر مسلم عیسائی ہیں تو آپ کو یہ کس نے کہہ دیا ہمارے ساتھ برتن میں کھا نہیں سکتی؟ سب مسلمان یہی کہتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک بار میں ایک گھر جو کہ مسلم تھی کام کرتی تھی، ان کے برتن میں کھانا کھا لیا تو انہوں نے وہ برتن گھر سے باہر پھینک دیے، یہ کہہ کر کہ یہ ناپاک ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد کبھی کسی مسلمان گھر کے برتن میں کھانا نہیں کھایا۔ ماسی ادھر آئیں آپ۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ ہماری طرح انسان ہیں اور آپ کو معاشرے میں ہی وہی حق حاصل ہے جو مجھے ہے۔ پھر آپ بات آتی ہے مذہب کی، تو ہمارے مذہب میں آپ کو بہت حقوق دیے ہیں۔ سب سے پہلے عزت کا کہا گیا ہے۔ ہمارے مذہب میں مذہب انسان کو ناپاک بناتے ہیں کیا؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ ناپاک تو انسان کی سوچیں ہوتی ہیں، ان کے گھٹیا من گھڑت نظریات ہوتے ہیں۔ میرا دین اسلام سب سے پہلے انسانیت کی بات کرتا ہے، انسانوں کے حقوق کو، خدمت کو عبادت قرار دیا ہے۔ انسان تو انسان، یہاں تو جانوروں سے رحم دلی کا درس دیا گیا ہے۔ آپ کھانا کھائیں اور آئندہ جب بھی کھائیں ہمارے ساتھ بیٹھا کریں، بلکہ میں آپ اور آپ ایک ہی برتن شیئر کریں گے۔ عیسائی تو اہل کتاب ہیں، خدا آپ کو خوش رکھے۔ ہم تو گندگی صاف کرنے والے کو کوڑا اٹھانے والے ہیں، کوئی ہمیں پوچھتا تک نہیں۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں، آپ تو صفائی والے ہیں، آپ گندگی صاف کرنے والے، ہم گندگی پھیلانے والے ہیں۔ میری بات مان کر وہ میرے ساتھ کھانا کھانے لگیں۔ ان کی آنکھیں نم تھیں۔ اچھا ایک بات تو بتائیں، میں تو آپ کو مسلمان سمجھتا تھا کیونکہ آپ کو ہمیشہ نقاب میں دیکھا۔ مجھے حیرت اس بات کی ہو رہی ہے آپ جو نقاب کرتی ہیں، جہاں تک میرا علم ہے آپ کے مذہب میں تو پردہ نہیں ہے۔ ہاں جی ایسا ہی ہے، ہمارے مذہب میں یہ سب نہیں، لیکن میں کرتی ہوں۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ چھوٹی عمر میں میرے والدین کا انتقال ہو گیا، وہ مجھے اس کام سے بچانا چاہتے تھے۔ میری ماں نے مجھے ایک مذہبی لڑکی کی طرح پالا تھا۔ ان کی وفات کے بعد چھوٹے بھائی کی پرورش کے لیے مجھے یہ سب کرنا پڑا۔ بیٹا آپ کو پتہ ہوگا، ایک جوان لڑکی جب گھر سے نکلتی ہے تو مرد کی نگاہ اس کا پیچھا کرتی ہے اور اس عورت تک رسائی کی ہر ممکن کوشش کرتی ہے، اور اسے جب یہ پتہ چلے کہ مجبور نکلی ہے، گھر سے غربت کی ماری ہے، تو یہ نگاہیں سوچ لیتی ہیں اور فرض کر لیتی ہیں کہ اب تو زیادہ مشکل نہ ہوگی، آسانی سے خرید سکتا ہے وہ۔ مرد کی نگاہیں بول رہی ہوتی ہیں، ہنس رہی ہوتی ہیں، جیسے وہ جیت گئی ہوں اپنے مقصد میں۔ بیٹا میں جس جگہ رہتی تھی وہاں مجھے ان سب کو روز جھیلنا پڑتا تھا، گندی نظروں سے دیکھا جاتا، میرا حساب لگایا جاتا، مجھے یہ اذیت ہر لمحہ سہنی پڑتی۔ بیٹا میں پہلے تو ایک عورت ہوں اور پھر عیسائی عورت، میرے اندر میری روح روز یہ سب سہتی اور زخمی ہوتی تھی۔ پھر باہر جب مسلم عورتوں کو پردے میں دیکھا تو احساس ہوا یہی ایک راستہ ہے بچنے کا اس گھٹیا معاشرے کے لوگوں سے۔ یہ سچ ہے مجھ میں مذہبی پابندی نہیں ہے، لیکن میرا وجود مجھ سے مطالبہ کرتا ہے کہ میں اسے محفوظ رکھوں، ان گھٹیا نظروں سے اس کی حفاظت کروں۔ یہ میرا مذہبی نہیں بلکہ میرے وجود کا حق ہے۔ میں نے پردہ کرنا شروع کر دیا، اس کے بعد سے میں خود کو محفوظ سمجھنے لگی۔ وہ غلیظ نظریں جو پیچھا کیا کرتی تھیں اب خالی لوٹ جاتی ہیں، اور وہ بھی اس جواب کے ساتھ کہ بھلائے یہ وہ جگہ نہیں جس کی تم تلاش میں ہو۔ میں آہستہ آہستہ خود کو محفوظ محسوس کرنے لگی۔
اب اس سکون کی عادت ہے۔ مجھے بہت حیرانگی ہوتی ہے جب کسی لڑکی کو بے نقاب دیکھتی ہوں کہ یہ کیسے مرد کی ان نگاہوں کا مقابلہ کرتی ہے۔ کیا اسے نقاب یا پردے کا نہیں پتہ، یا پھر یہ خود دعوت دے رہی ہے جان کر ہاں میں ہوں آپ کے مطلب کی، مجھے نظروں کے تیر سے تولیے، میری قیمت لگائیں، ورنہ تو وہ یوں نمائش نہ کرتی خود کو۔ بیٹا، عورت ذات وہ چیز ہے جو پردوں میں چھپ کر اور چمکتی ہے، یہ پھر خریدی نہیں جاتی، بس اسی کو ملتی ہے جس کے نصیب میں ہو۔ چھپا کر لپیٹ کر تو وہی چیز رکھی جاتی ہے جو بیش قیمت ہو۔ اسلام کے بارے میں میری سوچ کو آپ نے بدل دیا۔ میں سمجھتی رہی آپ کا مذہب اجازت نہیں دیتا غیر مسلم کو پاس بٹھانے کی، ہمیں ناپاک کہتا ہے۔ ماسی، جو آپ کو گھٹیا ناپاک کہتے ہیں، فقط ان سے اتنا کہیے آپ کا گھر ہم سے ناپاک نہیں ہوتا، ہم تو آپ کے گند صاف کرنے آتے ہیں۔ بیٹا خوش رہو، مجھے اب جانا ہے۔ جی سوچ رہی تھی ہم لوگ بھی کتنے عجیب معاشرے میں رہتے ہیں جہاں مذہب کے حکم کو بوجھ سمجھتے ہیں، حالانکہ اگر سوچا جائے تو اس میں میرے فائدے ہی ہیں۔ سوچ بدلے گی تو ہم بدلیں گے مذہب کے بارے میں، بس ہمیں اپنے رویوں کو بدلنا ہے، پھر ہمیں احکام نعمت محسوس ہوں گے، نہ کہ اپنے اوپر مسلط پابندیاں حجاب پردہ شرعی لحاظ سے ہٹ کر دیکھیں تو معاشرتی اور سماجی لحاظ سے ہمارے ایک اہم ضرورت ہے۔ معاشرے میں پھیلتی اس گندگی اور بے راروی کے پیچھے یہ بے پردگی کی وجہ بھی ہے۔ بہت سے مسائل کی وجہ عورت کی آزادی کے نام پہ بے پردگی ہے۔ یہ بگاڑ ہم نے ذہن سازی کے اقدامات کر کے اور دوسرے معاشرے کی نقل میں کیا، اور پھر ماننے کو بھی تیار نہیں۔ احکامات کو گھٹیا جاننے والے ہی تو اصل دشمن ہیں، مذہب کے بھی اور انسانیت کے بھی۔ سب سے پہلے رویے بدلنے ہیں، یہ تبھی ممکن ہے جب سوچ بدلیں گے تو ہم بدلیں گے۔ ویورز، ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی کامنٹ میں بتائیں، اور ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔